سید آدم علیہ السلام کو زمین میں جو اتارا گیا وہ سری لنکا کی کسی پہاڑی پر اتارا گیا، واللہ عالم۔ لیکن یہ جو روایات ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم روایات ایسی لیں گے جن کا تعلق ایمانیات سے نہ ہو۔ تو آپ کے سامنے ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ تصویر جو ہے سری لنکا کی ایک پہاڑی کی تصویر ہے، اور اس کو جو ہے ایڈمز پیک کہا جاتا ہے، یعنی آدم کی چوٹی، آدم کی پہاڑی۔ یہ آپ دوسری تصویر میں اس کو ذرا اور کلوز ویو اس کا دیکھ رہے ہیں، اور اس کو وہاں کی مقامی لینگویج میں سری پاڈا کہتے ہیں۔ سری پاڈا کا مطلب مقدس پاؤں کے نشان کی جگہ۔ تو آپ اس کو دیکھیں، اور یہ یہاں پر جو مختلف قسم کے ٹورسٹس ہیں، وزٹرز ہیں، وہ آتے ہیں یہاں وزٹ کرتے ہیں، اور یہ تمام مذاہب کے لوگ اسے وزٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ہندو ہوں یا بدھسٹ ہوں۔ یہاں پر جو ٹورسٹ جاتے ہیں، یہ بہت اونچی چونکہ پہاڑی ہے، تقریباً کوئی 5000 اسٹیپس ہیں اس کے۔ آپ کو اب یہ جو تیسری ہم تصویر دکھا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وزٹر جو ہے وہ اس پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیے، یہ چوتھی ایک تصویر دیکھیے، اس میں آپ کو اور ایک ویو نظر آ رہا ہے جس میں کہ یہ وزٹر اس پہاڑی پر جا رہے ہیں۔ یہ بڑی مقدس پہاڑی سمجھی جاتی ہے، ایڈمز پیک۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتائیں کہ جب ہم اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اور جہاں پر یہ عمارت بنی ہوئی ہے، یہ ایک طرح کا معبد ہے، معبد عبادت گاہ کی، عبادت کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو بھی مذہب کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے وہاں پر عبادت بھی انجام دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے ابھی ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر جو ہے، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ واللہ عالم کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں، مگر یہ وہاں پر اسی وجہ سے یہ چوٹی سری پاڈا کی چوٹی کہلاتی ہے، یعنی پاؤں کے نشان والی چوٹی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، اسی طرح حضرت حوا کو بھی اتارا گیا۔ حضرت حوا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہیں جدہ کے مقام میں کسی جگہ پر اتارا گیا، لیکن دنیا میں حضرت حوا اور حضرت آدم کی ملاقات کہاں پر ہوئی، اس کے بارے میں کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت ہے، وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہ تصویر آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ عرفات کے میدان کی جبل رحمت کی تصویر ہے، اور جو لوگ وہاں پر عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، وہ اس پہاڑی سے بخوبی واقف ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین پر بھیجا، تو جو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا وہ یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کا گھر یعنی بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، سب سے پہلی تعمیر۔ اور یہ سب سے پہلی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی۔ ناظرین، ایک بات بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ میں سے جو لوگ بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تصویروں میں دیکھا ہے، یا جو لوگ وہاں وزٹ کرنے گئے ہیں، کہ بیت اللہ کی جو عمارت ہے وہ چوکور ہے، جسے انگلش میں ہم اسکوائر یا اسکوائرش عمارت ہے وہ۔ لیکن جب سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ عمارت بنائی تھی تو یہ چوکور نہیں تھی، یہ مستطیل نما تھی، یعنی اسکوائر نہیں تھی بلکہ ریکٹینگل تھی۔ اس کی 2 دیواریں بڑی تھیں اور 2 دیواریں چھوٹی تھیں۔ یہ ریکٹینگل سے یہ اسکوائر کیسے ہو گئی، اس پر میں آگے چل کر بات کروں گا، لیکن یہاں پر بس اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ ریکٹینگل کی شیپ میں حضرت آدم علیہ السلام نے تیار کی تھی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر ایک پتھر دیا تھا، اور وہ پتھر اس عمارت کے ایک کونے میں نصب کیا گیا تھا، اور اسی پتھر کو آج ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ یہاں پر تعمیر کے بعد ایک اور واقعہ آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے رکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کئی اولاد تھیں، لیکن ان میں 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں بیٹوں میں کسی بات پر کوئی تنازع ہو گیا، اور اس کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا تھا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ان دونوں بیٹوں کو بلایا اور یہ فرمایا کہ تم ایسا کرو، اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، اور اللہ تعالیٰ جس کی قربانی کو پسند کرے گا وہ حق پر ہوگا۔
یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں قربانی حق پر قربانی کے قبولیت کا ایک جو طریقہ تھا یا جو نشانی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ اپنا جانور ذبح کرتے تھے اور ایک اونچے مقام پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ آگ اس جانور کو جلا دیتی تھی، اور جب وہ آسمان سے آگ آتی تھی جانور کو جلا دیتی تھی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ حابیل نے اور قابیل نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور اونچائی پر رکھ دیے، آسمان سے آگ آئی اور آگ حابیل کے جانور کو جلا دیا اس نے، چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ حابیل دراصل حق پر ہے۔ اس بات کو دیکھ کر قابیل کو مزید غصہ آیا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا انسانوں میں سب سے پہلا قتل تھا، یعنی سب سے پہلا کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا تھا، وہ یہ قتل تھا۔ حابیل کو بڑے ظالمانہ انداز میں بغیر کسی وجہ کے قتل کیا گیا، اور جب قتل کر دیا گیا تو قابیل کو یہ احساس ہوا کہ اب میں اپنے بھائی کی اس جسم کا، اس لاش کا کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو آ کر جس نے زمین کھرچنا شروع کی، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ مجھے زمین کو کھود کر اس میں اپنے بھائی کو دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ ان کو دفن کر دیا قابیل نے۔ حابیل جو ہیں وہ چونکہ معصوم تھے، یعنی ان کا کوئی قصور نہیں تھا، تو حابیل کی ایک قبر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے وہ شام کا، سیریا کا علاقہ ہے، اور یہ ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کو مسجد حابیل کہتے ہیں۔ اور آپ اس کی دوسری پکچر دیکھیں، ذرا کلوز ویو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ مسجد کے دروازے پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر حابیل علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ یہ حابیل علیہ السلام اس لیے لکھا ہوا ہے کہ بائبل کے مطابق حابیل بھی ایک پیغمبر تھے، بہرحال قرآن مجید نے ان 26 پیغمبروں میں حابیل کو شامل نہیں کیا۔ اس مسجد کے اندر مزید ہم جاتے ہیں تو آپ کو یہ پکچر جو نظر آ رہی ہے یہ حابیل کا مقبرہ ہے، اور یہ سیریا میں یعنی شام میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں ذرا اس بات پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا مقبرہ دنیا میں کہاں پر ہے۔ ظاہر ہے اس کے بارے میں کوئی مستند روایات تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں 4 مختلف روایات ملتی ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا مقبرہ یہاں پر موجود ہے۔ وہ چاروں مقامات کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو بات کہی جاتی ہے وہ جبل ابی قبیس ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ آپ کو دائیں طرف آپ کو جو ہے وہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے، موجودہ جو کلاک ٹاور ہے مکہ میں، اور بائیں طرف آپ کو ایک بڑی سی عمارت نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑی سی دیوار نظر آ رہی ہے۔ یہ کسی زمانے میں یہاں ایک پہاڑ ہوا کرتا تھا جسے جبل ابی قبیس کہتے ہیں۔ اب وہ پہاڑ نہیں ہے، لیکن اس جبل ابی قبیس کی تاریخ یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دنیا میں پہاڑ پیدا کیے تھے ان میں سب سے پہلا پہاڑ جو تھا وہ یہ جبل ابی قبیس تھا۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ سیدنا نوح علیہ السلام والا جب طوفان آیا تھا، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے، تو اس میں جو حجر اسود ہے وہ دراصل اس جبل ابی قبیس کے اوپر محفوظ طریقے سے رکھا گیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ جبل ابی قبیس وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ چاند کے جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے وہ والا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب آپ جبل ابی قبیس پر موجود تھے۔ تو یہ جو جبل ابی قبیس ہے، بعض روایات کے مطابق اس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ ہے، واللہ عالم۔ دوسری بات آپ کو جو دکھاتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ یروشلم کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یروشلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ، یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے۔ یہ جو یروشلم میں جو پوائنٹ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ، اس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو جگہ ہے اسے چیپل آف ایڈم کہتے ہیں۔ آپ کو ایک پکچر میں دکھا رہا ہوں، یہ پکچر ہے ٹیمپل ماؤنٹ کی، اور اس پکچر میں اگر آپ غور سے دیکھیں، سینٹر میں دیکھیں بالکل، تو اس میں آپ کو ایک چوکور سا ونڈو نظر آ رہا ہے۔ اگلی پکچر میں ذرا کلوز کر کے اس ونڈو کو دیکھیں آپ، یہ آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے، اور اس ونڈو کے دوسری طرف آپ کو ایک چٹان سی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک اور پکچر دیکھیے، یہ چٹان ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یروشلم کے اندر یہ جو چٹان ہے، اس چٹان کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔
واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے ہبرون کے اندر۔ ہبرون کے اندر جو ہے وہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الخلیل۔ یہ پکچر دیکھیے آپ، یہ ہے مسجد الخلیل، اور اس کو یاد بھی رکھیے گا کیونکہ یہ مسجد الخلیل آگے مختلف قصص میں اس کا حوالہ بار بار آتا رہے گا۔ اس مسجد الخلیل کی بیسمنٹ میں ایک مقبرہ ہے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام دفن ہیں، واللہ عالم۔ اب چوتھی جو لوکیشن ہے وہ ہے نجف، عراق کا مقام ہے نجف۔ اس میں حضرت علی سے منسوب ایک مسجد ہے، مسجد علی۔ اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ یہ چاروں میں نے مقامات آپ کو بتا دیے، مگر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر دفن ہیں۔ اب آخری بات وہ یہ ہے کہ حضرت حوا کا مقبرہ کہاں پر ہے۔ آپ یہ پکچر دیکھیے، یہ پکچر جدہ کی پکچر ہے، جدہ کا یہ گریو یارڈ ہے، قبرستان ہے، اور اس قبرستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ دفن ہیں۔ اس قبرستان کے پکچر کے بعد یہ اگلی پکچر دیکھیے، یہ گیٹ ہے، اور اس گیٹ پہ دیکھیں مقبرہ حوا لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس گیٹ سے جب ہم اندر جاتے ہیں تو جو قبر ہے وہ حضرت حوا کی قبر ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ناظرین، ان میں آپ دیکھیے کہ جو جو واقعات قرآن مجید کے تھے وہ تو آپ کے سامنے رکھ دیے، احادیث سے رکھ دیے، اور جو ایسی باتیں ہیں جن کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہم نے دیگر صحائف سے لیں۔